السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. 19वां पारा सूरह अन-नमल रकमुल आया 90 पारा भी 19वां और सूरत की आयत भी 19 नंबर। अल्लाह की कुदरत कुछ इस तरह थी कि पिछले मंगल को जब हमने दर्स का आगाज किया तो अल्लाह ताला की रहमत शुरू हो गई, बारिश। फिर दर्स हमें वैसे ही छोड़ना पड़ा, पेंडिंग कर दिया। तो वो पिछला दर्स आज उसको मुकम्मल कर रहा हूँ। अल्लाह के अजीम शान पैगंबर जो दुनिया के बेताज बादशाह भी थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम, उन्होंने अल्लाह से ये दुआ की, रब्बि हबली मुल्कन, ऐ अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत अता कर, ला यंबगी लि अहदिन मिन बअदी, कि फिर इस तरह की बादशाहत क़यामत तक किसी और को अता न हो। अल्लाह ने दुआ कबूल की, बड़ी अजीम शान पूरी दुनिया पर हुकूमत अता की, इंसानों पर, जिन्नों पर, हवा पर, फजा पर, परिंदों की बोलियां समझा दी। बड़ी अजीम शान सल्तनत थी। और मुफस्सरीन ने लिखा है कि उनका तख्त उस दौर के अंदर इतना बड़ा था कि 600 कुर्सी उस पर आ जाती थी। और मुझे याद है कि मौलाना अब्दुल रशीद मुजहिदाबादी शेखुल हदीस है लाहौर में, इंतहाई मुत्तकी परहेजगार है, अल्लाह उनको सलामत रखे। 40-50 साल से वो बुखारी शरीफ पढ़ा रहे और हिंदुओं से मुसलमान हुए।
ایک دفعہ انہوں نے ایک تفسیر کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ مکمل پروٹوکول کے ساتھ اپنے تخت پر براجمان ہے اور تخت نے ہوا میں پرواز کرنا شروع کر دیا. ایک دیہاتی بندہ اس منظر کو واچ کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا. وہ حیران پریشان ہو گیا اور بے ساختہ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، سبحان اللہ سبحان اللہ ما اوتی آل سلیمان علیہ السلام. اللہ کی شان کو دیکھو کہ اللہ نے نبی سلیمان اسلام کو کس قدر عظیم بادشاہت عطا کر. یہ لفظ نبی سلیمان علیہ السلام نے جب سنے، آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ میرے تخت کو روک. نیچے آئے، تخت سے اترے، اس بندے کے جا کر اس کو ملے، مصافحہ کیا، اس کو جپھی ڈالی، معانقہ کیا اور اس کو حوصلہ بھی دیا، حقیقت بھی بیان کی کہ اے اللہ کے بندے، تو آج میری ان عارضی زیب و زینت کو دیکھ کر، میرے اس پروٹوکول کو دیکھ کر، اس عظیم الشان تخت کو دیکھ کر حیران ہو رہا ہے، اللہ کی تعریفیں کر رہا ہے. اس بات پر یقین کر لے ایک دن ایسا آنے والا ہے، یہ تخت بھی ختم ہو جائے گا، ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے، یہ وزیر مشیر بھی دنیا سے چلے جائیں گے، بلکہ دنیا کائنات کا سارا سسٹم درہم و برہم ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا. لیکن جو تو نے سبحان اللہ کا کلمہ بولا ہے، یہ قیامت کو بھی قائم اور دائم رہے. سبحان اللہ، بڑا عظیم کلمہ، اتنی عظیم سلطنت کے بادشاہ. اور آپ غور کریں، یہ اللہ کی حکمت ہے. قرآن پڑھا کرو، غور بھی کیا کرو. اللہ نے مختلف صورتوں کے نام رکھے. کسی صورت کا نام گائے رکھ دیا، بقرہ، گائے اس کے نام پر رکھ دی. یہ صورت اللہ نے چیونٹی کے نام پر رکھ دی، النمل، اور نمل کا معنی ہوتا ہے چیونٹی. چیونٹی نے توحید کی بات کہی، اللہ نے ہو بہو ایک چھوٹی سی حشرات اور ارض کی بات کو قرآن کا حصہ بنا دیا. آپ نے توجہ کریں، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ مکمل پروٹوکول کر و فر کے ساتھ جا رہے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل، ایک چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے. جب قریب پہنچے نا، قالت نملۃ، ان کی سردار چیونٹی نے یہ اعلان کیا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں جلدی جلدی اپنے گھروں میں واپس چلی جاؤ، اپنے بلوں میں واپس چلی جاؤ. اگلی بات پہ ذرا غور کرنا، اللہ اکبر، اپنے بلوں میں واپس چلی جاؤ. لا یختمنکم سلیمان، لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. کہیں اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند نہ دے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے. یہ ہے توحید. ایک چیونٹی بھی جانتی ہے کہ دنیا کائنات کے اندر عالم الغیب صرف اللہ ہے. یہ عقیدہ ہے ہمارا. اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے عالم الغیب والشہادہ. اے دنیا جہاں کے لوگوں، اس عقیدے پر قائم ہو جاؤ کہ دنیا کے ظاہری علم کو بھی اللہ جانتا ہے، غیب کے علم کو بھی صرف اللہ ہی جانتا ہے. عالم الغیب والشہادہ. چیونٹی نے توحید کی بات کہی، میرے رب نے تا قیامت قرآن کا حصہ بنا دیا. اب اگلی دعا جو میں نے پچھلی دفعہ عرض کی تھی کہ میرے دوستوں کو، مجھے، بھائیوں کو، بچوں کو یہ یاد کرنی چاہیے. شکرانے کے طور پر اللہ نے ہمیں
گھر دیا، بیوی بچے دیے، مال دیا، بصیرت دی، بصارت دی، آنکھیں ہاتھ پاؤں دیے، دنیا میں مقام و مرتبہ دیا، یہ ساری اللہ کی نعمتیں شکرانے کے طور پر یہ دعا یاد کر لیں۔ سورہ النمل 19واں پارہ اور آیت نمبر بھی 19، اور ربی سے شروع کرنا، ربی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام سمندر کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اللہ نے ان کی مسکراہٹ کو بھی اور ان کی ہوئی دعا کو بھی قرآن کا حصہ بنا دیا۔ کیسا منظر اللہ نے کھینچا ہے، توجہ کریں ذرا۔ فتبسم ضاحكا من قولها، پوری دنیا کے بے تاج بادشاہ اللہ کے عظیم الشان پیغمبر سلیمان علیہ السلام ایک چیونٹی کی بات کو سن کر مسکرانے لگے۔ ان کو تو اپنی پڑ گئی کہ یہ چھوٹی سی چیونٹی اللہ کی توحید کا اعلان کر رہی، میں اتنا بڑا بادشاہ، اللہ کے اتنے انعام، تو مجھے بھی تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکرانے کے طور پر وہ دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وقال، اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، رب اوزعنی، کہاں سے دعا شروع ہو رہی ہے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اللہ تو نے چیونٹی کو توفیق دی ہے، تو مجھے بھی توفیق دے، میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ وہ نعمتیں جو تو نے مجھ پر کی، وہ نعمتیں جو تو نے میرے والدین پر کی۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اللہ مجھے نیک عمل کی توفیق دینا، ترضا، ایسا نیک عمل جو تجھے پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہ ایسے عمل کی توفیق دینا جو تجھے پسند بھی ہو اور جو تجھے محبوب بھی ہو۔ ہم نے ابھی نماز پڑھی ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، یہ سجدے کی توفیق بھی رب نے دی ہے۔ اللہ کی قسم، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہماری طرف سے۔ لوگ گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، یہ بستر سے اٹھانا، مسجد میں لانا میرے اللہ کا انعام ہے، اللہ کی قسم اس کا احسان ہے، وگرنہ سجدے کی توفیق نہ ملے۔ ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ نماز پڑھ کر سجدہ کر کے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ اور بہتر عبادت کی توفیق دینا۔ اور اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام دعا کر رہے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اے اللہ تو مجھے ایسے عمل کی توفیق دینا جس پر تو راضی ہو جائے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنی رحمت سے قیامت کے دن اپنے نیک بندوں میں شامل کر۔ اچھا، آپ اندازہ کریں، اتنے بڑے پیغمبر، اتنے بڑے بادشاہ اللہ سے کہتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے مجھے نیک بندوں میں شامل کر۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، سیدھے سیدھے چلو اور اللہ سے ڈرتے رہو، تم میں سے کوئی بندہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، جنت میں جائے گا تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا۔ صحابی عرض کرتے ہیں، آقا آپ بھی؟ سرکار فرماتے ہیں، ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اللہ کی رحمت کی آغوش کی چادر مجھے اپنی آغوش میں نہ لے لے، میں بھی نہیں جاؤں گا۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ نماز کی کیا ضرورت ہے، اللہ کی رحمت کا نہ، ایک علمی نقطہ سمجھے، درس میرا مکمل ہو گیا۔ ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، اس کو سمجھے ذرا۔ رحمان فی الدنیا، اللہ رحمان ہے دنیا میں، ورحیم فی الآخرہ، اور رحیم ہے اللہ آخرت میں۔ کیا مطلب؟ اللہ دنیا میں سب کے لیے رحمت کرتا ہے، اپنوں کو بھی، بیگانوں کو بھی، جو مشرک ہیں ان کو بھی دیتا ہے، امریکہ کو، برطانیہ کو، روس کو، چائنا کو۔ اللہ نے مال دیا، جدید ٹیکنالوجی دی، بڑا کچھ دیا، اپنے مسلمانوں کو بھی دیا۔ یہ سورج، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سولر انرجی، پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ رحمان فی الدنیا، اللہ دنیا میں سب پر رحم کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا
قیامت کے دن صرف مومنوں پر رحم ہوگا. ورحیم فی الآخرہ، قیامت کے دن کسی دشمن پر، کسی کافر پر، کسی مشرک پر اللہ کی کوئی رحمت نہیں ہوگی. اور دوسری جگہ پہ یہ بھی آتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت ملتی ان کو ہے جو عمل کرتے ہیں. یہ مت سمجھنا کہ عمل کی نماز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان پر انحصار نہیں کرنا. ساری زندگی محنت کر کے بھی اللہ کی رحمت سے جنت جائے گا. آخری حدیث سنیے. ایک بندہ قیامت کے دن ایسا ہوگا، بڑی قابل سماعت اور صحیح حدیث ہے، جس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں. آنکھ جھپکنے کے برابر سجدے، رکوع، قیام، ذکر و اذکار، صدقات و خیرات، ساری زندگی نیک اعمال میں گزری. قیامت کو اللہ کے سامنے پیش ہوگا. اللہ کہیں گے جا میرے بندے، میں نے تجھے اپنی رحمت سے معاف کر دیا. تو بندہ حیران ہو کے پوچھے گا اللہ تیری رحمت بھی بڑی چیز ہے، میں تو ساری زندگی آنکھ جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، میری نیکیاں، میرے اعمال وہ کدھر گئے؟ اللہ کہیں گے چلاؤ پھر حساب کر لیتا. دعا کرو اللہ بغیر حساب کی جنت دے. تو سوتے سوتے آمین کہہ دو سارے، اونچی آمین کہہ دو. اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت عطا کرے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو بغیر حساب سے جنت میں داخل کیا جائے گا. اللہ نے ان کا دروازہ بھی اسپیشل رکھا ہے. جنت کے اس دروازے کا نام ہے باب الایمن. باب الایمن. اللہ ہم سب کو اس دروازے سے جنت میں داخل کرے. اللہ کہیں گے آؤ حساب کر لیتے. اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے. ترازو لایا جائے گا اور جس رب نے آنکھ بنائی ہے نا وہ نکال کر ترازو میں رکھنے پر بھی قادر ہے. کئی بیب کو کہتے ہیں یہ کیسے ہو جائے گا؟ بھائی اللہ کرنے والا ہے. ترازو قائم کیا جائے گا، اس کی دائیں آنکھ کو ایک طرف اور دوسری طرف اس کی زندگی کی نیکیاں، نمازیں، رکوع، سجدے، عبادتیں ساری دوسری طرف رکھی جائیں گی. ترازو اٹھایا جائے گا، ساری زندگی کی نیکیاں وزن میں کم اور ایک نعمت آنکھ کا وزن زیادہ ہو جائے. اللہ کہیں کہ بندے ابھی تو نے ایک آنکھ کا حق بھی ادا نہیں کیا. تو بندہ کہے کہ یا اللہ معاف کر دے، تیری رحمت سے میرا پار ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ. دعا کون سی ہے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. سارے دوستوں کو یہ دعا یاد کرنی چاہیے. سورہ النمل 19واں پارہ اور آیت نمبر بھی 19 ربی سے شروع کرنی ہے. 2-4 دفعہ 5 دفعہ پڑھیں گے زبانی یاد ہو جائے گی. جو حفاظ ہے ان کو تو ویسے ہی یاد ہے، وہ اس دعا کو صبح و شام شکرانے کے طور پر پڑھے کہ اللہ نے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دی، اللہ نے مسجد میں آنے کی توفیق دی، اللہ نے ہمارے رزق کا بندوبست کیا. اس شکرانے کے طور پر یہ دعا پڑھے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. بیماروں کے لیے دعا کریں. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. اے میرے اللہ اپنی رحمت نال دکھیاں دے دکھ دور فرماؤ، پریشان لوگوں دی پریشانیاں دور فرماؤ. اللہ جی جتنے بھی تنگ دست نے انہوں دی تنگ دستیاں دور فرماؤ. اے میرے اللہ سارے ملک پاکستان دی خیر فرماؤ. اللہ جی عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرماؤ. اے میرے اللہ دنیا بھر دے مظلوماں دی مدد فرماؤ. خاص کر فلسطین دے اندر کتنا عرصہ ہو گیا ہے ان تے ویڈیو دیکھن دے قابل نہیں، ہمت نہیں. اتنا ظلم دی انتہا ہو گئی. اے میرے اللہ اپنی رحمت نال فلسطین دے مظلوماں دی مدد فرماؤ. جڑے ظالم نے انہوں نے نیست و نابود کر دے، ظالماں نو تباہ و برباد کر دے، ظالماں نو عبرت دا نشان بنا دے. اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان
مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی یا جسمانی طور تے بیمار نے اللہ اپنی رحمت نال شفا کاملہ عطا فرما۔ اللہ ساری مسجد ایتھے بزرگ پکے نمازی فالج دی وجہ تو اپنے گھر دے اندر بستر تیرے اللہ انہوں مکمل تندرستیاں عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ اے جسم دا خالق و مالک تو ہے اللہ اپنی قدرت کاملہ نال ساڑھے جسمہ دے بچوں ایک ایک وائرس نو نکال دے، ایک ایک بیماری نو نکال دے، ساڑھے جسم دے ایک ایک عضو نو تا حیات صحیح فرما دے۔ اے میرے اللہ تا حیات تندرستیاں عطا فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا تب تک اللہ سانو ایمان اور صحت کی سلامتی عطا فرما۔ جب موت آئے کلمہ نصیب فرمانا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ اے میرے اللہ دنیا و آخرت دی عظمت عطا فرما۔ یا اللہ دنیا و آخرت دی کامیابیاں نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت نال سب نو معاف کر دے، سب دے حال تے رحم فرما۔ اے بند کرو سکول بند کرو جا۔ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ یا اللہ سڑے والدین تے رحم فرما۔ اے میرے اللہ جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہوں دے والدین نو معاف کر کے جنت وچ اعلی مقام عطا فرما۔ یا اللہ جنہ دے والدین زندہ نے اللہ انہوں دے والدین اور صحت والی زندگی عطا فرما، انہوں بچیاں نو اس نعمت دی قدر کر دی توفیق عطا فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ رزق حلال عطا فرما دے، تنگ دستیاں دور فرما دے، مشکلیں آسان کر دے، دنیا و آخرت دی کامیابیاں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔